اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 23 تا 28 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت پیش کرتے ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فرعون کہتا ہے کہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ تو فرعون کے جو حواری بیٹھے تھے گرد و پیش، اس نے کہا الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ رب ہمیشہ رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، ازل سے لے کر ابد تک رب ہے۔ فرعون کہتے ہیں ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تمہارے رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہی بات قریش مکہ کہتے ہیں کہ آپ تو ایک پاگل انسان لگتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو میرا رب جو ہے آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا رب ہے، مشرق و مغرب اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب۔ فرعون کہتا ہے اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو الہ مانا، کسی کو معبود مانا، کسی کو حاکم مانا، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو میں ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے۔ معلوم ہوا کہ جب بھی کسی بادشاہ کو اس کی حاکمیت کو چیلنج کیا جائے، اس کے اختیارات کو چیلنج کیا جائے، تو وہ بادشاہ جو ہیں، وہ حکمران جو ہیں، وہ اس داعی کو جو ہے جیل میں ڈال دیتے ہیں، اسے مجنون کہتے ہیں، اسے ساحر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، اور اسے مختلف قسم کی تکالیف سے دوچار کرتے ہیں۔ اگر صرف جو ہے اللہ کی پرستش کی طرف بلایا جائے اور اللہ ہی کی بات کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، لیکن ان کے اقتدار کو چیلنج نہ کیا جائے، ان کی حکمرانی کو چیلنج نہ کیا جائے، تو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلو بھی نماز روزہ پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج ادا کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، لیکن جب ان کی حکمرانی کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ حکم میرے اللہ کا چلے گا، نظام میرے اللہ کا چلے گا، تو پھر انہیں اپنی حکمرانی جو ہے ان کے پاؤں کے نیچے سے سرکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر وہ انبیاء کے دشمن بن جاتے ہیں، داعی انسانوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو جو بھی اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھے گا، اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے اٹھے گا، تو حکمران وقت جو ہے اس کے مخالف ہو جائیں گے اور اسے تکالیف سے دوچار کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں آپ کو ایک واضح دلیل پیش کروں، وہ کہتے ہیں لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بن جاتا ہے، اپنا ہاتھ جو ہے بغل سے نکالتے ہیں، وہ چمکدار بن جاتا ہے۔ تو وہ فرعون جو حیران رہ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے معجزات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہمیں بھی ایسے ہی جرت کے ساتھ اب اسلام کی دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔